ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں میں قرآن کریم کی فضیلت پر کچھ کشائی کرنے کی جسارت چاہ رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ دشمن گھٹا نہ پائیں گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائیں گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے تعالیٰ حفاظت قرآن کی، اور تم کو ملیں گی ساری جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ جتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ صرف کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی۔ تورات کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں، انجیل کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں، زبور کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کر ڈالی اور آج ان کتابوں کی اصل مفقود ہو چکی ہے۔ نحو ممتاز کی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو فرمایا ہم ہی نے اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نحو ممتاز کی اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، نحو ممتاز کی اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں ہے یہاں قرآن سینوں میں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن کریم سے میں نے پوچھا قرآن ذرا یہ تو بتا میرے نبی معراج میں خدا سے کتنے قریب ہوئے؟ قرآن کریم کہنے لگا فقان قاب قوسین او ادنی، پھر قرآن کریم سے میں نے پوچھا قرآن ذرا یہ تو بتا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کریم کہنے لگا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم سے میں نے پوچھا قرآن ذرا یہ تو بتا میرے نبی کا بچپنا کیسا تھا؟ قرآن کریم کہنے لگا علم یجدک یتیما فآویٰ، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے محبوب سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جو انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، سورج کی طرف اشارہ کرے تو ڈوبتا سورج لوٹا دے۔ زندگی بیت گئے قلم ٹوٹ گئی، اس کے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، لیکن محمد تو وہ نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا۔ ہمارے نبی وہ عظیم و شان انسان ہے جس کے چہرے کی جس کی سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشرہ کہا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اوصاف و کمالات والا نبی عطا کیا ہے تو ہمیں بھی اس کے طریقوں پر زندگی گزارنا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، خوبصورت یہ طالب علم تقریر آپ